3 سال منصب خلافت پر وقت گزارا ہے، میرے پاس 2 راستے سے حلال کھانے کا راستہ بھی تھا، حرام کھانے کا راستہ بھی تھا، حلال کمانے کا راستہ بھی تھا، حرام کمانے کا راستہ بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے لیے حرام کو جمع نہیں کیا، میں نے بیت المال سے آپ کو کچھ نہیں دیا، میں نے آپ کو غربت میں وقت گزارا ہے، میں نے آپ کو دنیا کی پہچان نہیں کرائی، میں نے اس 80 سالہ زندگی میں میرے بیٹوں میں نے آپ کو اللہ کی پہچان کرائی ہے، یہ محمد عربی کی پہچان کروائی ہے۔ میں نے آپ کے لیے دولت کو جمع نہیں کیا، تو اس لیے اگر آپ ہدایت کے راستے پر میرے مرنے کے بعد چلو گے تو مجھے جنت کی ساری بہاریں مل جائیں گی۔ اے میرے بیٹو، اگر میرے مرنے کے بعد تم نے دنیا کو جمع کیا اور تم نے حرام کھایا اور کمایا تو پھر مجھے اپنے رب کا بڑا ڈر ہے کہ وہ مجھے پکڑے گا کہ تو نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کیوں نہیں کی تھی، انہیں اچھے راستے کے اندر جو ہے ان کے لیے ہدایت کا سبق کیوں نہیں دیا تھا۔ بیٹو، یہ راستہ آپ کے پاس ہے، دوزخ کا بھی آپ کے پاس ہے، جنت کا بھی آپ کے پاس ہے۔ جنت کے راستے پر چلو گے آپ کے باپ کی زندگی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، حشر بھی بن جائے گی، قبر کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ بن جائے گی۔ مر کر چلے گئے، قبر میں چلے گئے، اور جناب مسلمہ بن عبد الملک، یہ عمر بن عبدالعزیز کا رشتہ داری میں ان کا سالہ لگتا تھا، تو انہوں نے مرنے سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ تو نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا ہے، اتنا عرصہ منصب خلافت پر رہے ہو، ان کے لیے کچھ جو ہے وہ جمع ہی نہیں کیا، فقط 2 دینار ان کو وراثت میں مل رہے ہیں، فقط 2 دینار۔ تو مسلمہ بن عبد الملک مالدار تھا، وزیر تھا اس کا، تو اس نے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے بیٹوں کو تیرے سامنے 1 لاکھ دینار تقسیم کر دوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیماری کی حالت میں زیادہ بول نہیں رہے، لیکن یہ بات ان کے دل پہ اثر کر گئی۔ کہا مسلمہ، تم اس بات پہ مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ تم یہ 1 لاکھ دو گے؟ کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں دوں گا، عمر بن عبدالعزیز آپ کہے اور میں نہ دوں۔ فرمایا کہ مجھے تیرے اس 1 لاکھ دینار کی ضرورت نہیں ہے، اور میرے ان بیٹوں کو بھی تیرے 1 لاکھ دینار کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ جتنا عرصہ میں منصب خلافت پر رہا ہوں میں نے 1 لقمہ حرام کا جمع نہیں کیا، تو نے لوگوں پر ظلم کر کے ان سے رشوت لے کر یہ مال جمع کیا ہے، یہ حرام کا مال اپنے پاس لے جا، نہ مجھے تیرے 1 لاکھ دینار کی ضرورت ہے، نہ میرے بیٹوں کو تیری دنیا کی ضرورت ہے، میرے مرنے کے بعد اللہ انہیں وہ دے گا کہ رہتی دنیا تک ان کے افسانے بیان ہوتے رہیں گے۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جب قبر میں چلے گئے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہی مسلمہ بن عبد الملک جو 1 لاکھ دینار دینے کے لیے تیار تھا، بنو امیہ کی یہ شہزادے اور سلیمان بن عبد الملک کے یہ رشتہ دار، مسلمہ بن عبد الملک کا خاندان اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی عنہ کے یہ رشتہ دار خاندان قرطبہ کی جامعہ مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرتے تھے، اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جن کے بیٹوں کو وراثت میں 2 دینار ملے تھے، اللہ نے ان کو حلال کمانے اور کھانے کی برکت سے وہ دنیا دی کہ ان کے بیٹے جو لاکھ دینار لیتے تھے وہ مسجد کے دروازوں پر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بیٹے وہاں مجلس کے اندر 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے دین کو حاصل کرنا۔ انہوں نے دنیا کو لاتے مار کر چھوڑا تھا، انہوں نے محمد کی سیرت کو چوما تھا، اس لیے دنیا ذلیل ہو کر ان کے قدموں میں آئی تھی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے ذلیل ہو رہے ہیں، تجارت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لوگوں سے نفرتیں کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں۔ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میرے بھائیوں، کچھ نہیں آئے گا، اس سے عزت انسان کی جاتی ہے، نہ رب کی محبت تمہیں ملے گی، نہ رب کے نبی کی محبت تمہیں ملے گی۔ چھوڑ دو دنیا کو، آؤ اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر میں آ کر اس رب سے محبت کرو، اس رب کے نبی سے محبت کرو۔ یہ دنیا کیسر و کسرا کے خزانوں کی طرح تمہارے قدموں میں آئیں گے ذلیل ہو۔ لاؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح اپنے گھر کے اندر، اللہ کے گھر میں لاؤ، ڈیرے ڈالو، رب کو مناؤ میرے بھائیوں، اس رب کو مناؤ۔ یہ جناب سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ غریب ہیں بیچارے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے،
پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور مدینۃ المنورہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی کہ جاؤ وہاں یمن کے پہاڑوں کے اندر دین کی دعوت دو۔ یہ بیچارے غریب سب کو روانہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کھانے کے لیے چیزیں تقسیم کر رہے ہیں، تو اچانک سعید ابن جبیر کو دینا بھول گئے۔ تو سعید ابن جبیر نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سب کو دے دیا ہے، سفر لمبا ہے مجھے نہیں کھانے کے لیے دیا، راضی ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ فرمایا دینے والا کوئی عام آدمی نہیں، یہ وہ شخصیت تقسیم کر رہی ہے جس کی برکت سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے یہ آسمان کو بنایا ہے، یہ زمین کو بنایا ہے۔ اس زمین کے اوپر اس کو مضطرب ہونے سے بچنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا ہے، سمندروں کو بنایا ہے، نہروں کو بنایا ہے، اور بڑے بڑے خوبصورت یہ کائنات بنا کر اللہ نے اپنے نبی کی برکت سے یہ کائنات اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جو میرے نبی کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام کے نقشے پر بھی چلتے ہوئے زندگی گزارے۔ یہ صحابی بیچارے بھوکے پیاسے چپ کر کے جا رہے ہیں، کافی دور چلے گئے، مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ایک جوفہ آتا ہے، تو بات کہتے ہیں ذوالحلیفہ کا مقام ہے۔ تو وہاں جب یہ پہنچے تو ان کی ایک پکار، تھوڑی سی پکار تھی، یہ کہتے جا رہے تھے کہ یا اللہ تیرے نبی نے سب صحابہ کو دیا ہے کھانے کے لیے، لمبا سفر ہے، گرمی بہت ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، بھوک بہت ہے۔ اے اللہ کوئی بات نہیں، مجھے بھوک لگے گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں سبحان اللہ کہہ دوں گا۔ مجھے پیاس لگے گی میں الحمدللہ کہہ دوں گا۔ اے اللہ تیرے ذکر سے میری بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ یہ سفر کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، تو مقام ذوالحلیفہ کے مقام پر جب یہ پہنچے تو اللہ کے عرش کو اس صحابی کی پکار نے ایسا ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ کہ میرے نبی سے جا کر پوچھو تیرا یہ صحابی جس صحابہ کو تم نے کھانے کے لیے دیا تھا اس کو کچھ نہیں دیا، وہ بھوکا پیاسا رہ کر مجھے یاد کر رہا ہے، مجھے اس کی بے بسی جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کر رہے ہیں، اتنا عظیم صحابی کہ جس کی پکار نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا جاؤ اس صحابی کو تلاش کر کے جاؤ اور جہاں آپ کو ملے اسے جا کر یہ کھانے کے لیے چیز دے دو، اور اس صحابی سے معذرت کر لینا اور اسے کہہ دینا کہ پیغمبر کو جلدی میں پتہ نہیں چلا۔ اس صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز لی اور دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، اس مقام ذوالحلیفہ پر جا کر اس صحابی کو پکڑا، فرمایا کہ یہ لو۔ فرمایا کہاں سے لے آئے؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہدیہ دیا ہے۔ میں ہوتا آپ ہوتے اس وقت کیوں نہیں دیا؟ نہیں میں لیتا، نہیں، صحابی نے لیا، بوسہ دیا، یوں اپنے ہاتھ پر وہ چیز رکھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور نگاہ اٹھانے کے بعد کیا جملہ کہا؟ فرمایا الحمدللہ الذی ذکرنی من فوق عرشہ ومن فوق سبع سماوات۔ فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے عرش پر بیٹھ کر زمین پر چلنے والے کو رزق دیتے ہوئے نہیں بھولا۔ اے اللہ مجھے بھی اتنی توفیق دے کہ میں تیری زمین کے چپے چپے پہ چلتا ہوا تیرا ذکر کرتا کرتا تیرے پاس آ پہنچوں، اور میں ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہوں، تو مجھے عرش پہ نہیں بھولا، اے اللہ میں فرش پہ تجھے نہ بھول۔ یہ پکار ہے، یہ اس صحابی کی پکار ہے۔ آج میں دعا کر رہا ہوں، میری اللہ دعائیں قبول نہیں کر، میں رو رو کے مانگ تو اللہ میری دعا بھئی کیسے دعا قبول ہو؟ ہماری زندگی صحابہ جیسی ہے ہی نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کے مطابق زندگی ہے کیا؟ یہ تو بتائیں۔ ہم اپنے نفسوں سے پوچھیں ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنی ذات سے پوچھیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نام کے بس کلمہ پڑھ کے یوں پھرے ہوئے کہ بس مسلمان ہیں اور جنت مل جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی۔ نہیں، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ یہ جو کرتے مرتے جاؤ اور ایسے ہی جو مرضی کرتے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے جنت بھی دے دے گا، تمہیں محمد کی غلامی بھی دے دے گا اور تمہیں جنت کی ساری نعمتیں دے دے گا۔ او بھائی صحابہ کرام کا زمانہ پڑھ کر دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور آپ سے ہم نے فرمایا کہ سارے صحابہ میں کسی کی شخصیت کو واضح نہیں کرتا، بس مجھے ایک شخص کا پتہ ہے کہ جب یہ شخص جنت میں داخل ہوگا تو یہ جنت میں داخل ہوگا ہی صحیح تو جنت کے سارے خدام لائنوں میں کھڑے ہو کر اسے سلام کہیں گے کہ ابو بکر صدیق مرحبا مرحبا۔
میرے بھائیے، آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، میں فقط آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ میں اتنی اچھی باتیں ممبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہا ہوں، اور ہماری توجہ بھی نہیں ہے، اور اچھی بات لگے تو ہماری زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا، تو جس شخص کی زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے۔ دل تو ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، دنیا کی محبت میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 100 بندہ بیٹھا ہے نا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم آئے کیا کرنے کے لیے، بس یوں بیٹھ گئے کیا کرنے، جمعہ پڑھنے کے لیے، کیسے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، نہیں یہ نہیں پتہ کہ کرنا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ حقائق ہیں، یہی تو چپتے ہیں ہم۔ ان حقائق کو سمجھے کون؟ اس کائنات میں آ کر ان حقائق کو سمجھتے عمل کون کرے گا میرے بھائیوں؟ یہی چیزیں ہمیں چپتی ہیں، ان چپتی ہوئی چیزوں کو برداشت کرنا میرا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ آؤ اپنے دلوں کو صاف کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، یہاں سبحان اللہ کہنے کی دیر ہے، عرش پہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس رب سے مانگو تو صحیح، وہ دینے والا ہے، اس رب سے محبت کر کے تو دکھاؤ، وہ اللہ تمہیں دے گا۔ اللہ کہتا ہے حل میں مسترزقین، مانگو مجھ سے، یہ مسجدیں میرے گھر میری عبادت کے لیے بنی ہیں، تم آؤ عبادت کرو۔ تم 7ویں دن یہاں آتے ہو، اللہ کہتا ہے میں 7ویں دن تمہیں کھانا کھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تم 7ویں دن نمازیں چھوڑ کے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے مجھ پہ آ کے احسان کرتے ہو، کیا میں تمہیں 7ویں دن پانی پلانے کے لیے دے رہا ہوں؟ کیا میں تمہیں 7ویں دن رزق دے رہا ہوں؟ ہر وقت تم کھا رہے ہو، دن کو کھا رہے ہو، دوپہر کو کھا رہے ہو، شام کو کھا رہے ہو۔ اللہ یہ نہیں کہتا میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن کیوں دے رہا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، نافرمان ہے میں اسے بھی دے رہا ہوں، فرما بردار ہے میں اسے بھی دے رہا ہوں، سب کو میں کھلاؤں گا ضرور، لیکن جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو پھر ان بطش ربک لشدید، سمجھ آ رہی ہے؟ ان بطش ربک لشدید، جب آپ میری نافرمانی میں حد سے بڑھ جاؤ گے تو پھر میں تمہیں اس طرح پکڑوں گا کہ ساری کائنات کی طاقتیں مل بھی جائیں اور میری پکڑ سے چھڑانا چاہیں تو میری پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ لا راد لما قضیت لہ ولا راد لما قضیت لہ وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا۔ یہ جگہ جگہ آیتیں، یہ جگہ جگہ کی احادیثیں، یہ جگہ جگہ کے قرآن کے واقعات، یہ آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ رب کی مان کر زندگی گزارو، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، میرے نبی کی سیرت پہ عمل کرو۔ یہ صحابہ کے واقعات، یہ جناب مدینہ المنورہ کے اوراق، یہ مکہ المکرمہ کی زندگی کے حالات، یہ غزوہ بدر کے حالات، یہ غزوہ حنین کے حالات، یہ غزوہ احزاب کے حالات، یہ طائف کی زندگی میرے نبی کی بتا رہی ہے کہ میرے نبی اس دنیا میں دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 1,44,000 صحابہ دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، دنیا تو ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی تھی۔ یہ مدائن کے سارے خزانے حضرت عمر کے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، یہ مصر کے سارے خزانے حضرت جناب ابوبکر صدیق کے پیچھے چل رہے ہوتے تھے، یہ جناب جنگ قادسیہ کے خزانے جناب علی المرتضیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں، امیر معاویہ کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ آگے ہیں، دولت ان کے پیچھے ہے، اور آج ہماری زندگی ہے دولت آگے ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں، نہ اللہ مل رہا ہے نہ دولت مل رہی ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ دنیا کے پیچھے بھاگ کر ہم نے رب کو بھلا دیا۔ رب کہتے کسے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، بس کپڑا اوپر سر پہ کیا، وضو بھی فرائض کے مطابق کیا نہیں کیا، غسل بھی فرائض کے مطابق کیا نہیں کیا، انہی گندے کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، دوستوں کو ملنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں، دوستوں کو ملنے کے لیے اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اور اس رب کے گھر میں آنے کے لیے دکانوں میں جیسے کپڑے پہن کر ویسے ہی اللہ کے گھر میں آ کے ہم اس رب پہ بڑا احسان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ذات کی عزت و عظمت پہ کوئی فرق نہیں آتا، ہم اس رب کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری نافرمانیاں حد سے بڑھ جائے تو میرے حالات پڑھ کر دیکھو جو میرے نبی سے پہلے قومیں گزری ہیں، میں نے ان کے ساتھ کیا حشر نشر کیا ہے۔ یہ جناب وادی قرا سے لے کر یمن تک یہ 1700 شہر ہاتھوں سے آباد کیے، ہاتھوں سے بنائے۔ یہ قوم سمود والے ایک ایک گھر 7 منزلوں پر ان کا مشتمل ہوتا تھا۔ کہاں چلے گئے؟ اللہ نے کہا جب انہوں نے میری نافرمانی سے حد سے زیادہ نافرمانی کی، میں نے پکڑا، جاؤ دریائے فرات کے کنارے چکر تو لگاؤ، مصر میں جاؤ نا، دریائے نیل کے کنارے جاؤ،
دریائے دجلہ کے کنارے جاؤ، دریائے فرات، ان کے محلات جا کر دیکھو کہاں ہیں ان کے محلات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ساتھ برابر کر دیے ہیں، لاکھوں کی آبادی ملین کر دی ہے۔ آنے والی اس امت کو یہ عبرت کی جگہ بنانے کے لیے، یہ عبرت کے واقعات سنانے کے لیے کہ اتنی بڑی مضبوط